نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سادہ زندگی گزاریں اور فائدہ زیادہ پائیں۔ ایک زندگی ہے سمپل، سادہ زندگی، لیکن قرآن و سنت کے مطابق، یعنی یونیفارم قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور ایک ہے فیشن لیبل زندگی کہ مغربی جو تہذیب ہیں اس کے اثرات اوپر ہوں، اور جیسا گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ جو مغربی ممالک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہائی لینڈ، تھائی لینڈ، لندن، یو کے، کینیڈا، جیسے ان لوگوں کے عادات و اطوار دیکھے، ان کو اپنانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سادہ زندگی گزارو، کھردرے کپڑے پہنو، فَإِنَّ الطَّرِفَ يُزِيلُ النِّعَمَ۔ فرمایا کہ آسائش اور سہولت پسندی جو ہے نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نعمت اگر برقرار رکھنی ہے تو پھر اس کا شکر طریقہ ہے، اور سادگی کے ساتھ اس کو محفوظ رکھنا جو ہے یہ طریقہ ہے۔ آج سادگی نہ اپنانے کی وجہ سے زیادہ نقصانات کئی ممالک میں، کئی ملکوں میں ہو رہے ہیں، بلکہ جو سادہ زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے سادہ زندگی گزاری، صحابہ کو بھی سادہ زندگی گزارنے کا درس دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی حالت دیکھیں، کتنا سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک جھونپڑی تھی، اس میں گلاس مٹی کا جو ہے وہ رکھا ہوتا تھا، اور اس کے اندر مصلی ہوتا تھا، اسی کی عبادت کرتے، اسی پر رات کو سو جاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں زندگی کتنی سادہ زندگی تھی، ویسے آپ درخت کے نیچے اس کے سائے میں ایسے سو جاتے، لیکن کفر آپ کو دیکھ کر لرز جاتا تھا۔ اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، آپ نے جو چٹائی نظر آئی اس کے اوپر ہی آپ سو گئے۔ جب آپ نیند کر کے بیدار ہوئے، استراحت کے بعد جب آپ اٹھے تو صحابہ نے دیکھا، بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشانات جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم ارشاد فرماتے، ہمیں آپ آرڈر کرتے تو ہم آپ کے لیے پرسکون اور نرم دہ بستر جو ہے وہ نشاور کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عمر دنیا سے کیا لگے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا، انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ فرمایا دنیا اور سامان دنیا، اس کو دوام حاصل نہیں ہے۔ الدنیا کا ظل زائل، دنیا تو ایک ختم ہونے والے سائے کی مانند ہے جی، اور اس کے اندر جتنا سامان دنیا ہے اس کی مضبوطی پیداری کیا ہے، جتنا مکڑی کا جالا ہوتا ہے جی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لگے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ جیسے مسافر خانہ ہوتا ہے، مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے، راستے میں ٹھہرتا ہے، اسٹے کرتا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس نے وہاں ہی ٹھہرنا ہے، بلکہ مقصد اس کا مقصود منزل آگے ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم دنیا میں آئے، ہمارا مقصود حیات جو ہے وہ آخرت ہے، اور وہ آگے ہے۔ اس لیے تو سب مومنوں کا کفن سادہ رکھا گیا، سفید رکھا گیا، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، گداگر ہے، سب کا جو ہے وہ ایک جیسا رکھ کر سادگی کا جو ہے وہ درس دیا گیا ہے۔ اور رڈیارڈ کپلنگ انگریز ہے، وہ کہتا ہے ساری خوشیاں اللہ نے سادگی میں مضمر رکھی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 1991 میں جس وقت زلزلہ آیا اور اس ٹائم کئی مسلمانوں کے گھر تباہ ہوئے، کئیوں کے جو ہیں وہ اولادیں تباہ ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مضبوط پتھر ٹیلیں گھروں میں لگی ہوئی تھیں، تو جب وہ مضبوط گرے تو نیچے جو آیا وہ بچ نہ سکا، لیکن جو سادہ گھر تھے، گھاس کے، بھوسے کے جو ہے وہ، اور گوبر کے اوپر لگے ہوئے کے ساتھ جو بنے ہوئے تھے، اس میں الحمدللہ کئی لوگ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اس لیے سادگی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دمے کی جو بیماری ہے جو ہے یہ آلودگی کے پھیلنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بے شک آلودگی سے چھوت کی تکلیف اور کھانسی ضرور ہوتی ہے، لیکن جو دمے کی بیماری ہے یہ مغربی ایک طرز حیات اپنانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آسٹریلیا، ہائی لینڈ، یو کے،
جی اور اس طریقے سے امریکہ اور انگریزی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ رہن سہن کے انداز میں بندہ سادگی رکھے تو یہ بیماری نہیں لگتی، لیکن مغربی غذاؤں کے استعمال سے زیادہ فرنیچر، کارپینٹ اور پردوں کے جو ہے وہ استعمال سے اس بیماری کے اندر، دمے کی بیماری کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے یہی اسباب ہیں۔ جرمنی میں اب تحقیق ہوئی ہے، اس سے یہی نتیجہ نکلا ہے کہ لڑکوں اور کم عمر بچوں میں اس مرض کے پھیلنے کی ایک وجہ مغربی طرز معاشرت ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو مبارک زندگی ہیں، اگر اپنی زندگیوں کو ہم ان کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ کریم کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک حیات طیبہ ہے اس کا ایک ایک پہلو ہمارے سامنے ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم حضور کے حجرہ پاک میں آئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ بس ایک کھال لٹک رہی تھی اور چند جو ہے وہ گندم کے دانے تھے، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں وہ تو بڑی عیش پرستی کی زندگی گزارتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے عمر اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی تو فانی اور عارضی زندگی ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو سادگی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے جو سادہ زندگی گزارے گا، سادہ خوراک استعمال کرے گا، وہ دلیر بنے گا، وہ جرأت مند ہوگا، شجاعت اس کے اندر ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔